الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع بكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ حشر کی آیت نمبر 11 اور رکوع ہے دوسرا. پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور پھر اس آیات کے حوالے سے جو وجہ نزول ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نافقوا منافقوں کو یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، کہ اگر تم نکالیں گے لنخرجن معکم، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کریں گے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، وہ سراسر. پچھلے درس میں اور پچھلی آیات جو سورہ حشر کی ہے اس ہی حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لائے، یعنی ایمان نہیں لائے، اور ساتھ میں شرارتیں بھی کی، بدعہدی بھی کی. میثاق مدینہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا مدینہ کے تمام افراد کے درمیان، جس میں مدینہ طیبہ میں بسنے والے مسلمان انصار بھی تھے، مکہ مکرمہ سے آنے والے مسلمان مہاجرین تھے، اور تیسرا فریق مدینہ طیبہ کے یہود تھے. یہود نے اس میثاق مدینہ کی ہر حوالے سے مخالفت کی، باوجود اس کے کہ وہ اس معاہدے کو مانتے تھے، تسلیم کر چکے تھے، لیکن اس معاہدے کی مخالفت کرتے تھے اور بدعہدی کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے مدینہ طیبہ سے اس بدعہدی کے نتیجے میں بنو قینقاع کو نکالا گیا، بعد ازاں بنو نذیر کو نکالا گیا، اور اس کے بعد آخر میں بنو قریظہ کو بھی مدینہ طیبہ سے نکالا گیا، یعنی مدینہ کو یہودیوں سے پاک کر دیا. یہ جو آیات ہیں اور جو پچھلی آیات ہیں وہ بنو نذیر کو جب مدینہ طیبہ سے نکالا گیا اس تناظر میں ہے. منافقین کی ایک جماعت تھی جو کھل کے سامنے آئی غزوہ احد کے موقع پر. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کا سمیت منافقین کے 1000 کا لشکر مقام احد کی طرف جا رہا تھا تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار رئیس المنافقین تھا، اس نے راستے سے ہی اپنے 300 بندے لیے اور کہا میں تمہارے ساتھ مل کے نہیں لڑ سکتا واپس. یہ اس کی پہلی کھلا منافقت تھی اور اسلام سے بیزاری تھی. یہاں پر یہ گروہ بنو نذیر کو یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اگر تم مدینہ طیبہ سے نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مقصد اس کا نہ ان کے ساتھ نکلنا تھا
نہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا تھا، صرف اور صرف یہود کو اشتعال دلانا تھا کہ جناب تم فکر نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ یہ اشتعال دلانا مقصود تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد ان یہود کا، ان منافقین نہیں تھا۔ اللہ نے اسی حوالے سے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور ان کا اس اعلان کو بھی بیان کیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں جو انہوں نے حرکت کی اللہ نے اس کو بھی پہلے ہی بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ الم تری الی الذین نافقوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں نے جنہوں نے منافقت کی، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے اہل کتاب میں سے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے منافقین کو کن کے ساتھ کھڑا کیا؟ اہل کتاب کے کافروں کے ساتھ، یعنی وہ ان کے بھائی ہیں، تمہارے سگے نہیں ہیں۔ یعنی نفاق، جو ایسا نفاق جو اعتقادی سطح پہ ہو، وہ منہوں سے کلمہ تو پڑھتے تھے مگر دل سے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہ نفاق اعتقادی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کی صف میں کھڑا کیا؟ اہل کتاب کفار کی صف میں کھڑے، تم ان کے جو بھائی ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں کفار کو کیا کہتے ہیں؟ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اے بنو نذیر والو، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم اس معاملے میں کسی کی بھی بات نہیں مانی، ہم کسی کے روب و دبدبے میں نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ اللہ نے یہ بیان کیا منافقین کا وعدہ، وہ بھی جھوٹا، اللہ نے خود ہی کہہ دیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے۔ منافقین اگر مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ نکالے گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں، اگر کبھی مدد کے لیے کھڑے بھی ہوں گے تو پھر ان کو وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا ہی پڑے گا۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں نہ ساتھ نکلیں گے نہ ساتھ لڑیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں یہ منافقین اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو منافقت کرتے ہی نہ، تم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیں ہمارا یہ راز افشاں نہ ہو۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز کھلتی ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہی کھلائی ہے، تو لہذا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو نفاق نہ کرتے، لیکن تم سے ضرور ڈرتے ہیں کہیں ہماری منافقت اہل ایمان کے سامنے آشکار نہ ہو جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے سب مل کر بھی نہیں لڑ سکتے، اگر سب مل جائیں جمیعاً تم سے نہیں لڑ سکتے۔ الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، ہاں قلعوں میں چھپ جائیں گے، محفوظ بستیوں میں بیٹھ جائیں گے، یا دیواروں کی آڑ میں لڑائی کریں گے، نہ منافقین تمہارے سامنے آ کے لڑ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے قلعوں میں بند ہو کر، چاہے یہ منافقین ہو، چاہے یہود ہو، یا وہ دیوار کے پیچھے لڑیں گے۔ یعنی منافق کبھی بھی سامنے آ کے وار نہیں کرتا۔ اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ منافق ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار۔ باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی تو آپس میں سخت ہے، یعنی منافق ہوتے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متفق سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید آپس میں متفق ہیں، حالانکہ دراصل ان کے دل نفاق والے منافقین. یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے پیچھے بیان کیا نہ تمہارے ساتھ سگے نہ کافروں کے ساتھ سگے، اور یہاں اللہ نے فرما دیا آپس میں بھی نہیں سگے. یہ ان کے دل مختلف ہیں، آپ ان کو اگرچہ سمجھ لیں اکٹھے، ایسا نہیں ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کیونکہ یہ عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور جن کی عقل نہ ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیتے. پھر اللہ نے فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم. ان کا حال تو پہلو جیسا ہے جنہوں نے ابھی اپنے کام کی سزا پائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ نے یہاں مشرکین مکہ کے ساتھ مثال بیان کی. وہ کیسے؟ آگے شیطان کا تذکرہ کر کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ فرمائے ان کی مثال ان سے پہلے قریب کے زمانے میں ایک لشکر کشی ہوئی تھی غزوہ بدر میں. انہوں نے اپنے معاملے کی، اپنے کام کی سزا پائی اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. کیسے؟ کا مثل الشیطان، مثال شیطان کی سی ہے. اذ قال للانسان کفر، جب وہ آدمی سے کہتا ہے تو مکر جا، کافر ہو جا، اللہ کی نہ مان. فلما کفر، جب شیطان کی وہ بندہ مان کے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ کفر کا، منکر والا راستہ. پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ ساتھ نہیں دیتا شیطان. قال، شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. تو جان تیرا کفر جانے، تو جان تیرا انکار جانے. اور بھائی شیطان کا کام کیا ہے؟ ورگلا کے سائڈ پہ ہو جانا. اب کیسے؟ غزوہ بدر میں شیطان انسانی لشکر میں اپنی جماعت کے ساتھ حاضر ہوا، اور جب اس نے مسلمانوں کی حمایت میں آسمان سے اترتے فرشتے دیکھے، اس نے کیا کیا؟ دم دبا کر بھاگ گیا. منافقین کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی کبھی میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے. جیسے شیطان آگے کر کے پیچھے سے فرار. وہ کیا کہتے ہیں؟ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کیا بات نکالتا ہے؟ قدم بڑھاؤ، پیچھے سے ساتھ دینے والے نظر نہیں آتے. شیطان اور نفاق والوں کا کام ہی یہی ہے. فلما کفر قال انی بریء منک. اور جب وہ منکر ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے جان میں جناب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تم سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں. شیطان کو پتہ ہے رب تو وہی ہے، وہ تو مہلت لے کے آیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہتا ہے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، تم جانو. فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا، بس ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، وہ ان دونوں اس میں ہمیشہ رہیں گے. کون؟ ایک شیطان اور ایک منافق. جو ورگلاتا ہے، جوش دلاتا ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہتا ہے، اور منافق بھی بعد میں ساتھ نہیں ہوتا اور شیطان بھی بعد میں ساتھ نہیں ہوتا. اور اللہ نے فرمایا ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ انہما فی النار خالدین فیہا، بے شک وہ دونوں کدھر ہوں گے؟ جہنم میں، اور وہ ہمیشہ اس دوزخ میں ہی رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے جو حق کو قبول نہیں کرتے، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کی سزا ابدی نارے جہنم. تو یہ آیات مبارکہ جس میں آپ کے سامنے کھل کر منافقین کا طرز عمل اور شیطان کا طرز عمل ایک جیسا ہے. ہمیں دونوں سے بچ کر اپنے ایمانوں کو محفوظ کر کے ایمان والی زندگی اور اعمال صالحہ کے ساتھ مزین حیات گزارنی چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں ہم کامیابیاں سمیٹ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير